آج میں آپ لوگوں کو سوراب گوٹ ٹاؤن کے اندر ایک ایسی چیز جو نہ آپ نے کبھی سنی ہوگی نہ کبھی دیکھی ہوگی، جہاں صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، وہ بھی بغیر کسی لالچ کے، نہ پولیٹکس سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق اور نہ نعرے بازی سے۔ جی ہاں، بالکل بہار فاؤنڈیشن، جہاں کے بانی اور چیئرمین جناب سچل ودو صاحب، ان کی محنت اور کاوشیں میں اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں ان کے پاس ان کے آفس میں آیا ہوں، جہاں میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 مہینوں سے مسلسل نادرہ کی گاڑی بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ راشن بھی فراہم کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کے لیے فری تعلیمی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ان سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے سوراب گوٹ ٹاؤن کے اندر کوئی بندہ میں نے ایسے نہیں دیکھا جو اس چیز کو اپریشیٹ کرے اور پھر آپ بہار فاؤنڈیشن کے حوالے سے آگاہی دے کہ کیا کیا کریں۔ میرا نام محمد سچل ودو ہے، میں بہار فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں، اور بہار فاؤنڈیشن اس علاقے میں تو کیا بلکہ پورے سندھ میں تمام سماجی کام جو ہے وہ کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے۔ لوگوں کو روزگار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہماری دو کیمپس ہوتی ہیں، میڈیکل کیمپس ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کا جیسے سیلاب متاثرین تھے، اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے کافی راشن وغیرہ دیا، بہت چیزیں۔ میں نے اس فقیرہ گوٹ UC7 گوٹوں کے اندر مشتمل آپ کا یہ آفس ہے، کیا ابھی تک آپ سے سیاسی لیڈرانوں میں، یہاں کے ٹاؤن انتظامیہ یا MNA یا MPs، ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے کہ اس میں ہم آپ کی سپورٹ کریں؟ نہیں، اس میں تو جو ہے نا ہم بلاتے ہیں تب بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ فری کا کام ہے، خدمت کا کام ہے۔ خدمت کا کام ہے۔ جیسے برسات متاثرین یا یہ جو ہوئے تھے، اس میں ہم نے 7 مہینہ یہاں اسی آفس میں ان کے بچوں کے لیے اسکول بھی چلائے، بچوں کو تعلیم دی، کھانا دیا، جو یہاں رہ رہے تھے کیمپوں پہ الگ دیا، اور یہاں جو رہ رہے تھے ان کو ہم گھروں میں ان کو کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ صاحب دعا ہے اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دے۔ ایک اس ٹائم میں آپ کے پاس غریب جو لوگ ہیں، یتیم ہوں، ان کے لیے اس ٹائم میں تعلیمی ادارہ کون سا آپ کے پاس اویلیبل ہے اس وقت؟ بالکل، ہمارے پاس سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ہمارے پاس ایک ادارہ ہے۔ ایسے بچے جو کسی غربت کی وجہ سے یا کہیں کام کر رہے ہیں یا عمر بڑی ہو گئی ہے، اس طرح کے بچے بچیاں ہم ان کو جو ہے نا پڑھا رہے ہیں، بالکل فری میں پڑھا رہے ہیں، کتابیں بھی ان کو ہم دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اور ایسے ایک پرائیویٹ اسکول جیسا جو ہے نا ماحول دے رہے ہیں ان کو۔ 5 سال کے اندر جو ہے نا ان کو میٹرک کروا کے اور پھر ان کو ٹیکنیکل ہیڈ سکھائیں گے۔ صحیح۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے 52 جو ہے اسکلز ہیں، اس میں پلمبری سے لے کے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، خواتین کے جو ہے کام ہے، اس میں بیوٹی پارلر کے ہیں، یعنی جو چیز سیکھنا چاہے گا بچہ ہم اس کو سکھائیں گے۔ دیکھا آپ خدمت کے کام میں، ہمارے فقیرہ گوٹ کے اندر یہ واحد ایسی شخصیت میں نے دیکھی ہے جو ہر وقت خدمت کے کاموں میں آگے رہے ہیں۔ آج میں یہ بہار فاؤنڈیشن کے آفس میں آیا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ سے یہاں ملاقات کر کے۔ آپ سب سے پہلے میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ خدمت کا کام کس سلسلے میں کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اور اپنا نام بتائیں۔ جی، میرا نام ذوالفقار علی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کس عہدے پہ ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ جہاں خدمت کا نام آتا ہے وہاں عہدے کی کوئی معنی نہیں ہوتی ہے۔ میں ویسے بہار فاؤنڈیشن میں آفس سیکرٹری ہوں۔ بس ایک جذبہ ہے کہ انسانیت سے پیار اور انسانیت کے ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ہم نے قومیت سے ہٹ کر اور مذہب سے بھی ہٹ کر ہمیں انسانیت سے لگا ہوا ہے، کہ اسی لگاؤ کی بنا پہ ہم انسانی خدمت بھی جب کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، اور مزہ اچھا لگتا ہے کہ انسانوں کے کام آئے۔ سر، کبھی پرسنل میں بھی ہم لوگوں کی آپس میں سلام دعا ہے سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ، تو یہ آپ کبھی کبھی رسپانس جب نہیں ملتا عوام کی طرف سے، خدمت ہم 24 گھنٹے کریں، تو یہ کیسے محسوس ہوتا ہے انسان کو؟ دیکھیں، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرو اور کوئی میں ڈالو، بات ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آپ نیکی کرو اور اس سے اچھائی کی امید نہیں رکھو۔ تو اب ان چیزوں کو ہم دیکھ کے ہم نیکی کرنا چھوڑ نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو عوام ریسپانس نہیں دے رہا ہے تو اور آپ وہ نیکی کرنا نہیں چھوڑیں گے، آپ نیکی کر کے اللہ کے حوالے سپرد کر دیں، اور اس کا جو بھی اجر ہے وہ، کیونکہ اللہ آپ کے دلوں کے معاملات کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو کچھ آپ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب ہو، جو بھی اچھائی ہو وہ اللہ کی طرف سے کر دیں تو وہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ عوام سے امید رکھنا یہ بھی ایک مایوسی ہے، اس مایوسی سے نکلیں آپ۔ سر، بہار فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتا دیں کہ یہاں کیا کیا خدمات دیے جا رہے ہیں، اس ٹائم میں اویلیبل کیا کیا ہے؟ بہار فاؤنڈیشن کی خدمت ایک ہو تو میں بتا دوں، یہاں تو پوری ایک لسٹ ہے، بے شمار ہے، تو جس میں ایجوکیشن، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے،
اور بہت سارے ماحولیات کے حساب سے کام کر رہی ہے. لوگوں میں راشن دینا, لوگوں کے اس میں اسکل دینا, لوگوں بچوں جو جنریشن آ رہی ہے اس کو اسکل دینا, اس کے روزگار کے لیے, وسائل کے لیے. یعنی کہ ہر انسان کے دکھ اور سکھ کی گھڑی میں بہار فاؤنڈیشن وقتاً بے وقت اس کے ساتھ کھڑی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے ہر منتھلی ایک نادرا کی گاڑی آتی ہے, اور جو لوگ جہاں دور دراز جاتے ہیں, رش میں جاتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ یہاں ان کو پنکھے کے نیچے آسائش اور بغیر کسی لالچ اور مفاد کے ہم ان کو فری آف کاسٹ ان کو کام کرتے ہیں, کارڈ بنا کے دے رہے ہیں کہ چلو علاقے کے UC صاحب کا, اس سے ہمارے UC سوراب کوٹ ٹاؤن کے عوام کو ہم جتنا ہو سکے ان کو ریلیف دلائیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر سیاستدانوں کو یہ جو لیڈران ہیں, چیئرمین صاحب سے میری گفتگو ہوئی, آپ کے بہار فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب, انہوں نے بھی بتایا کہ بلانے کے باوجود بھی نہیں آتے. کس طرح لیڈران کو آگاہ کیا جائے اس معاملے سے کہ خدمت کا ایک آفس بھی کھلا ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لوگ بلانے سے بھی نہیں آتے, ویسے تو مسئلہ وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل لوگ کب آتے ہیں, آپ کو وہ آتے ہیں جب آپ ان کی الیکشن کا دور کا ٹائم ہوتا ہے, جب الیکشن کیمپنگ ہوتی ہے, وہ آپ ان کو پھر بلائیں یا نہ بلائیں وہ بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ کیوں آئیں گے, اب تو وہ ان کو آپ نے کسی وہ چیئرمین بنا دیا ہے نا, جب ان کی چیئرمین شپ ختم ہو جائے گی پھر آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے تمام دکھ بھی سنیں گے, دکھڑے بھی اپنے بھی سنائیں گے. تو وہ پولیٹیکل لوگوں کو اگر جہاں صحیح پراپر طریقے سے کام کریں نا, تو یہ جو ہمارے NGOs کے ادارے کام کر رہے ہیں ان کی شاید ضرورت نہ پڑے, مگر ان کے رویے ان لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے, پولیٹیکل لوگوں سے ان کے کام نہیں ہوتے. مسائل آپ یہاں کے علاقے میں دیکھو, UC سوراب کوٹ میں, سوراب کوٹ ٹاؤن میں, UC 7 میں کتنے سارے مسائل ہیں. سیوریج کا مسائل ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سرکاری اسکول نہیں ہے, یہاں تعلیم کا نظام بہتر نہیں ہے, سرکاری کوئی اسکول نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا گڑھ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دعویٰ کتنی بڑی کرتے ہیں کہ ہم نے تمام تر مسائلوں کو ختم کر دیا ہے. تو دیکھیں, وہ یہ تو پولیٹیکل بیان ہوتا ہے, عملی کردار اس میں عملی کوئی کردار کام نظر نہیں آتا ہے, یہ پولیٹیکل بیان ہوتا ہے. ہم نے سارے مسائل حل کر دیں, مگر ہم تو پھر بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پولیٹیکل لیڈران کو ہدایت دے کہ عوام کے ساتھ کام کریں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور ہماری عوام کو خاص طور شعور دے کہ پتہ لگے کہ کہاں انسانیت کی خدمت کی جائے. بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں نے سنی چیئرمین صاحب کی باتیں کہ خدمت کا کام ہمارے یہاں سب سے بڑے گلے شکوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا, ہماری آواز نہیں سنی جاتی, ہماری ہیلپ نہیں کی جاتی. کیا آپ لوگوں نے ابھی تک معلوم کیا کہ ہمارے UC 7 کے اندر کوئی خدمت بھی کر رہا ہے, اور جس کا اپنا سارا سیٹ اپ یہاں لگایا, خود بتایا کہ 18 گریڈ آفیسر جس سے ملنے کے لیے میرے خیال سے اس وقت کے اندر ذوالفقار صاحب کہ ان سے ملنے کے لیے لوگ لائنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے آئے ہیں. تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ہیلپ نہ کریں, بھلے ہی 5-10 منٹ آ کے اس آفس میں کم سے کم بیٹھ کر اپنی رائےوں سے آگاہ کریں کہ جناب اعلیٰ آپ یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کس طرح سنوارا جا رہا ہے. ہر بندہ مجبور ہے آج کل. آپ کے سامنے میں نے وہ سوال کیا جو آپ لوگوں نے کل سوال ہمارے پر اٹھایا کہ یہاں پیسے لیے جاتے ہیں. کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے اور فری کیا جاتا ہے. جہاں خدمت کا نام دیا جاتا ہے وہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں.